شیخ صاحب، حرام کی کمائی کو بندہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ یہ اللہ کے اوپر بہتان ہے. یہ ان اللہ طیب، ان اللہ طیب یحب الطیب. اللہ اچھا ہے، طیب یعنی حلال چیزوں کو پسند فرماتا ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو، جمال کو پسند فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے حلال چیزیں، طیب اور پاک چیزیں دی ہیں اسے تم کھاؤ، روزیاں کھاؤ، حرام نہ کھاؤ. حرام اللہ کا دیا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ یہ شیطان کی گمراہی کے نتیجے میں آدمی حرام کی طرف جاتا ہے. اللہ کی رضا نہیں ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہے، بلکہ وہ شیطان کے راستے پہ چل کر کے آدمی حرام کھاتا ہے. اگر کوئی کہے بھی اللہ نے دیا ہے، اب نعوذ باللہ الزامی جواب میں نہیں دینا چاہ رہا، لیکن برا نہ لگے تو میں کہوں، کوئی اگر ہماری بہن کے ساتھ بدکاری کر لے اور کہے کہ اللہ نے کروایا ہے، استغفر اللہ، تو ہم پسند کریں گے اس کو؟ آپ کوئی پسند کرے گا اپنی ماں بہن کے ساتھ ایسا کوئی کہے کہ اللہ اٹھا کے جوتا مارے گا اور قتل بھی کر دے گا، کہے گا بس چل بے یہ بھی اللہ ہی نے کروایا؟ ایک تھا ایک فتنہ پیدا ہو جبریہ کا. جبریہ ایک فرقہ ہے، قدریہ، جبریہ، معتزلہ، بہت فرقے بنے اسلام میں. یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ قرآن اور حدیث کی صدائیں سن رہے ہو. ورنہ ہمارے ہندوستان میں، بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سب بر صغیر جب تھا، اس وقت حکومت میں، عدالت میں قاضی رکن الدین تھے، بہت بڑے قاضی القضات تھے. مغلیہ سلطنت میں افغانی لوگ حکومت کرتے تھے، پٹھان لوگ جانتے ہیں. اب کسی نے، یہ نظام الدین اولیاء کی بات ہے، یہ ان کی کتاب ہے فوائد الفواد، فوائد الفواد، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہ واقعہ لکھا ہے اور کہا، کسی مسئلے میں جب کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، تو رکن الدین جو بہت بڑے قاضی تھے، قاضی القضات تھے، سپریم کورٹ کے جج تھے، سب سے اعلیٰ جج، انہوں نے کہا کہ تو مرد مقلدی ترا بحدیث چے بکار، در معرض مناظرہ قول امام بیار. اے فلاں، تو مقلد آدمی ہے، تجھے حدیث سے کیا نسبت؟ مناظرے کے میدان میں تو اپنے امام کا قول پیش کر، حدیث نہیں چلے گی. خواجہ نظام الدین اولیاء لکھتے ہیں کہ میں اس وقت، انہوں نے کہا کہ میرے دل سے ایک دعا نکلی کہ اے اللہ، یہ دلی اجڑ کیوں نہیں جاتی، یہاں تیرا عذاب کیوں نہیں اترتا؟ اللہ کی قسم، فوائد الفؤاد، یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا، اور میں نے انٹرنیٹ پر کسی جگہ اس کو سرکولیٹ بھی کیا تھا. یہ تو کہنے لگے بددعا نہیں، اور اس کے بعد لکھا بھی ہے کہ اس کے بعد کوئی 2 یا 4 سال کا وقت گزرا، محمد بن تغلق اور یہ کچھ حکومتیں آئیں، اس کے بعد دلی اجڑ گئی، اور دلی ایسی اجڑی کہ آج تک دلی آباد نہ ہو سکی. یاد رکھو، آج تک آباد نہیں ہو سکی. یہ تو جس ملک میں، شکر کرو کہ حدیث دشمنی کا عالم یہ ہو کہ ہمارے مفتی اعظم یہ حکم کریں کہ تو مقلد آدمی ہے، تجھے حدیث سے کیا لینا ہے. ایسے موقع پر شکر کرو کہ الحمدللہ ایسے جانباز موجود تھے اس زمانے میں، زمین کے اندر اٹھے اور اللہ نے انہیں قوت دی کہ آج قرآن و سنت کی صدا سن رہے ہو. ورنہ اس کے اوپر تو بسم اللہ پڑھ دیا گیا تھا، قرآن حدیث کو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ختم کر دیا، اور آج بھی ہے، ختم کر دیا گیا ہے. صرف قرآن خوانی مردوں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، درگاہوں پر پڑھائی جاتی ہے. اور اب تو آپ کی معلومات کے لیے یہ بھی بتا دیں، میں دلی میں اس وقت موجود تھا، اور مدرسہ عبدالرب ہیمنٹن روڈ، کشمیری گیٹ، میں وہاں حنفی تھا جب اس وقت میں پڑھ رہا تھا. باقاعدہ بخاری خوانی ہوتی ہے، قرآن خوانی تو ہوتی تھی نا، اب بخاری خوانی ہو رہی ہے. کوئی بیمار ہوا تو ہم سے کہا جاتا تھا فلانی جگہ چلو بخاری پڑھنی، تو بخاری ختم کروایا جاتا تھا اس نیت سے کہ جناب علی شفا ہو جائے گی. یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں سب. آپ سوچئے امت کا جب یہ عالم ہو، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، کیا سوال کیا تھا؟ کیا سوال؟
حرام کی کمائی کے حرام کی کمائی، اللہ رسول حرام کا حکم نہیں دیتے، وہ حلال کا حکم دیتے ہیں، اس لیے یہ اللہ کے اوپر تہمت ہے، الزام ہے، اللہ سے ڈرو۔ تو قدریہ مرجی جبریہ کی بات کر رہا تھا میں، تو وہ کیا کہتا تھا ہم مجبور ہیں یہ کام کرنے پر، کوئی بھی کام کرتا تھا، فتنہ آج بھی ہے، وہ ایسے لوگ ہیں ذہنیت، مجبور ہے، کوئی پہنچا ایسے ہی اکھڑ دماغ کا اس کے گھر مہمان بنا، اب اس کی جوان بیٹی جو تھی وہ پانی وانی چائے وائے لا کر کے رکھی، جب اس نے رکھی تو وہیں اس نے حملہ کیا اس کے اوپر۔ اب جب باپ اندر سے نکلا، چیخ پکار سنی، بہرحال اس کو جو کرنا تھا اپنا کر لیا، ارے کہا ظالم میری بیٹی ہے یہ، کہا صاحب مجبور ہیں، یہ بھی تقدیر ہے۔ تب اس کی آنکھ کھل رے بولے اللہ رسول کے لیے تو بڑا تقدیر 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 کہتے ہو، مجبور ہوں۔ اب جب تمہاری بیٹی پہ معاملہ آیا تو ہم کو تم کہتے ہو ہم نے نہیں کیا ہے، ہم مجبور ہیں یہ کام کرنے پر۔ تب ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہدایت فرمائے۔